الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج کی رات 27ویں رات ہے رمضان المبارک کی، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور بہت سے حضرات کا رجحان اس طرف ہے کہ شب قدر اکثر و بیشتر اسی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے، باقی جو اصل چیز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک منشا معلوم ہوتا ہے روایات حدیث سے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک رات کو متعین کر کے اس رات میں اہتمام کیا جائے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر یہ منشا ہے روایات حدیث کی روشنی میں کہ شب قدر کے حاصل کرنے کے لیے امت کے لوگ، مسلمان، شب قدر کے قدردان آخری عشرے کی تمام راتوں یا کم سے کم طاق راتوں میں اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی عمل ایسا ہی تھا، اور جہاں تک علماء کے اقوال ہیں، شراح حدیث کے اقوال ہیں، وہ بہت سارے ہیں، لیکن ان سے ایک بات جو زیادہ قوت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کا امکان بعض کے نزدیک 27ویں میں زیادہ ہے، بعض کے نزدیک 23ویں میں ہے، لیکن جو بات زیادہ قوی اور راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، خاص طور پر آخری عشرے کی راتوں میں یا آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یعنی کس سال کون سی رات میں ہوگی شب قدر یہ نہیں کہا جا سکتا، بعض کے نزدیک تو پورے سال میں بدلتی ہے، بعض کے نزدیک پورے رمضان میں بدلتی رہتی ہے، اور جو سمیٹا جائے تو یوں سمجھیے کہ آخری عشرے میں بدلتی رہتی ہے۔ اب آخری عشرے میں طاقرات میں بھی ہو سکتی ہے، غیر طاقرات میں بھی ہو سکتی ہے، لہذا کم سے کم طاقراتوں کا تو اہتمام سب سے کم درجے کی چیز ہے کہ بھئی طاقراتوں کا اہتمام کیا۔ اس وجہ سے ہم لوگ اہتمام کریں۔ اب تو اس کے بعد ایک طاق رات رہے گی، باقی تمام ہی راتیں، اور ہر رات مبارک ہے، اور آزو بازو کی جو راتیں ہیں وہ راتیں بھی برکت حاصل کرتی ہیں، یعنی ان میں بھی برکت منتقل ہوتی ہے، لہذا جو وقت باقی ہے اس وقت کو قدر کے ساتھ گزاریں۔ اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے کا تعارف قرآن میں اس طرح سے کرایا ہے کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات کی فضیلتیں ہیں جو ہم لوگ احادیث شریفہ میں سنتے بھی رہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، جنت کے شوق میں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے، اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکروں کے ساتھ جو شخص اس لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ان جذبات کے ساتھ ایمان اور احتساب میں یہ باتیں شامل ہیں، ایمان اور احتساب میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور احتساب کی قید لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو رمضان میں روزے بھی انہی کیفیات کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ سے محبت کی وجہ سے، اس کے عذاب، اس کی پکڑ کے ڈر سے، اس سے بچنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، جنت کے شوق میں، دوزخ سے بچنے کے لیے، آخرت کی فکر میں، موت کے بعد والی زندگی کی فکروں کے ساتھ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ کیفیات اہم ہیں، ہاں، اور انہی کیفیات سے اعمال کے اندر وزن میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے پاس کیا رہتا ہے؟ جو دراصل انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اور انبیاء سے سب سے زیادہ ان کو ملتا ہے، جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ صدیقین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بھائی اعمال کی مقدار اگر دیکھی جائے تو بعض وقت ایک عام آدمی زیادہ عمل کر لیتا ہے، مگر ان اولیاء اللہ کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے فرمایا، جیسے کہ بزرگوں کی باتوں میں ہے کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعتوں سے افضل ہے۔ کیفیت سے فرق ہو جاتا، اور اسی سے وزن میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاس گنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وزن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی آیا ہے وہاں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، یہ نہیں آیا گنے جائیں گے، گننا نہیں ہے۔ مال خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، بھائی گنتی نہیں دیکھیں گے اللہ، گنتی نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، وزن دیکھیں گے اللہ۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا جو خرچ ہے اس کے برابر کسی کا بھی وزن نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینے کے قریب، اور بہت لمبا ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، تو احد پہاڑ جتنا ہے اتنا سونا خرچ کر دے، تو کوئی دنیا میں اتنا خرچ کرنے والا ہوا بھی نہیں ہوگا، قارون کے پاس بھی نہیں رہا ہوگا اتنا خزانہ کہ احد پہاڑ جتنا ہے اتنا سونا بن جائے اور سارا سونا خرچ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میرے صحابہ نے چند سیر جو، چند کلو گیہوں، اناج، غلہ، چند کلو کا جو خرچ کیا ہے، اگر تم ان کے ثواب کو پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا فرق ہے؟ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب خرچ کیا تو کیسا زمانہ تھا؟ حضرت ابوبکر جب ایمان لائے تو مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر تھے۔
چند آدمی تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، اتنے مسلمان ہیں بس. پھر بڑھتے گئے، 5 سے 7 ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لایا تو 40 ہوئے. اب اس وقت جس نے اپنا مال ایسا خرچ کیا کہ خالی ہو گئے بالکل. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے مسلمانوں کا. قرآن مجید نے تصویر کھینچی کہ تمہارا حال یہ تھا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، تھوڑی سی جماعت تھی، ایسا ڈر تھا کہ ہر طرف سے گھیر کے مار دیا جائے تو ختم ہو جائے گی. ہاں، اتنی چھوٹی سی جماعت تھی کہ 4 طرف سے گھیر کے ختم کر دو تو ایک آدمی بھی باقی نہیں بچے گا. اب اس زمانے میں جس نے خرچ کیا، تو آج جبکہ دنیا کے ایک ایک کونے میں مسلمان ہے، آج کوئی خرچ کرے گا تو ان کے برابر کہاں سے لائے گا ثواب؟ اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے کمیت اور کیفیت کا فرق، کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق. تو اللہ کے پاس کوانٹٹی نہیں، اللہ کے پاس قیمت کوالٹی کی ہے، کوالٹی کی ہے. ان کے چند سیر، چند کلو غلے میں وہ کوالٹی ہے کہ اگر آج احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کر دے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں پیدا ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے پاس یہی دیکھا جاتا. اہل اللہ کے پاس بھی اسی کی محنت ہوتی تھی، بزرگوں کے پاس بھی. اعمال ہے، اعمال میں جان پیدا کرو. ایمان، احتساب، اسی کا نام ہے. شکل ہے، شکل ایک جیسی ہے مگر فرق ہے. نماز ایک ہی جیسی ہے مگر فرق ہے. روزہ ایک ہی جیسا ہے بظاہر مگر فرق ہے. خرچ ایک ہی جیسا ہے مگر فرق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایمان، احتساب کی بات فرماتے. اب کیسے حاصل ہو بھائی؟ اب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں بھائی؟ اب کہاں ویسے بزرگ نہیں ہیں، ویسے ہی تربیت گاہیں نہیں ہیں، کہاں سے حاصل کریں؟ تو اصل دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دیتے. طلب تو ہو، فکر تو ہو کہ بھائی حاصل کروں. اس راستے میں گرنے والا بھی ناکام نہیں ہے. میں چلنے کی کوشش تو کی تھی بہرحال. بہت سے مسابقے، کمپٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں فیل ہونے والے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. پاس ہونے والے کو تو ملتا ہی ملتا ہے، فیل ہونے والا بھی بہت کچھ پاتا ہے. ہوتا ہے نا، دنیا میں بہت سے کمپٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں حصہ لینے والا بھی ہے تو حصہ لینے والے کو بھی بڑے بڑے انعام ملتے ہیں. اب جو کامیاب ہوا اس کو بہت بڑا ملتا ہے، لیکن جو کامیاب نہیں ہوا اس کو بھی بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں. اب اس میں حصہ تو لیا اس نے کم از کم. تو ایسے یہ بھی ہے کہ بھائی آدمی فکر تو کرے، کوشش تو کرے کہ بھائی میں اپنے اندر کیفیت پیدا کروں، اپنے اعمال میں جان پیدا کروں. میری نماز میں جان پیدا ہو، میرے روزے میں جان پیدا ہو، میرے خرچ میں جان پیدا ہو. کام ہو پھر کام اچھا ہو. مومن کی شان ہے الاحسان فی کل شیء، ہر چیز عمدہ کرنے کی کوشش کرنا. تو نماز عمدہ بناؤ، روزہ عمدہ بناؤ، خرچ عمدہ بناؤ. کیسے بناؤ؟ احکام ظاہری پر بھی عمل کرو اور دل کے اندر اخلاص اور صحیح جذبات، صحیح کیفیات پیدا کرنے کی کوشش کرو. نہیں حاصل ہو رہی ہے تو اللہ سے مانگو، کم سے کم طلب کم سے کم درجے کی چیز ہے بھائی. اور اصل بات تو یہی ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اس کے لیے راستہ ضرور پیدا کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی. طلب ہوتی ہے انسان کے اندر تو انسان دور دور رہ کے بھی نبی پہ ایمان لے آئے بہت سے لوگ. اور طلب نہیں تھی تو روزانہ دیکھنے والے بھی ایمان نہیں لائے. سمجھے آپ؟ اگر طلب تھی تو حضرت اویس قرن میں رہ کے فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، اور مکے میں بہت سے سردار تھے انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا، الٹا معاملہ ہوا ان کا. تو جو ان کاموں کو کرے گا ان کیفیات کے ساتھ، پھر اس کو اللہ کی مغفرت، رضا، خوشنودی حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے پاس اسی کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کے پاس گنتی نہیں ہے، وزن ہے، وزن. لہذا سب کوشش کریں کہ بھائی ہمارا ہر کام اچھا ہو.
نماز اچھی ہو، نماز قائم کریں، نماز کی پابندی اہم چیز ہے جو عرض کرنے کی ہے اس وقت بھی کہ بھائی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرو۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار عرض کی جا رہی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مسلمان دو کام کریں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنی ظاہری شکل سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اسی لیے آج دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہماری ظاہری طور پر ہماری آئیڈینٹی شناخت ختم ہو جائے۔ طرح طرح سے مجبور کر رہے ہیں ہم کو، پریشان کر رہے ہیں ہم کو، تاکہ ہم ڈر کے مارے اپنی شناخت سے دستبردار ہو جائیں، پہچان سے دستبردار ہو جائیں، حالانکہ اس کی بڑی اہمیت۔ اور بعض ناواقف قسم کے مسلمان دین کا چونکہ علم نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ حتی الامکان کوشش ہونا چاہیے، کمی کوتاہی ہو تو اس کو غلطی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ دہلی چلے جائیے، ہمارے سکھ بھائی جدھر دیکھو ادھر نظر آئیں گے آپ کو، حالانکہ اکثریت نہیں ہے ان کی، مگر ان کا لباس بتا دیتا ہے کہ یہ سردار جی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ یوٹیوب پر بھی ہے، حضرت کے بیانات، اس میں یہ بھی ہے کہ برسوں پہلے ایک مرتبہ روڑکی میں، جو دیوبند کے قریب ہی ایک شہر ہے مغربی یو پی میں، وہاں فسادات ہوئے، کرفیو بھی ہو گیا۔ پھر کرفیو کے بعد وقت ملتا ہے کچھ سودا سلف لینے کے لیے، تو وہاں کے امام صاحب دہلی گئے اور وہاں سے چند ہزار ٹوپیاں خرید کے لائے انہوں نے ٹوپیاں تقسیم کر دی پورے شہر میں، اور کہا کہ اب جب وقفہ ملے گا تو کوئی مسلمان بغیر ٹوپی پہنے باہر نہیں نکلے گا، ہر مسلمان ٹوپی پہن کے نکلے گا۔ تو چنانچہ عمل کیا گیا، تقسیم ہو گئی پوری ٹوپیاں، اور سب کو کہہ دیا گیا کہ اب جب بیچ میں وقفہ ملے گا تو ہر ایک ٹوپی پہن کے نکلے گا۔ اب جب سارے ٹوپی پہن کے نکلے تو لوگوں کو ایسا لگا کہ ارے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ہم تو سمجھتے بھی نہیں تھے کہ اتنے مسلمان ہوں گے۔ تو اتنا رعب پڑا ان کے اوپر کہ فساد تھم گیا، ہے نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو خدا نخواستہ بس میں کہیں پر کچھ اس کے ساتھ دشمن برا سلوک کرنے لگیں تو دوسرے مسلمان بیٹھے ہوئے رہیں گے، مگر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی میں اکیلا کیا کروں گا، حالانکہ ہوں گے بہت سارے، مگر کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ کوئی اور بھی ہے، تو نتیجے میں وہ پٹ جائے گا۔ 20 بیٹھے ہوئے رہیں گے مگر پتہ ہی نہیں ہوگا 20 کو ایک دوسرے کے متعلق۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ایک کام یہ کریں مسلمان، دوسرا یہ کہ، اور جیسے ابھی ان باتوں سے ایک بات مفہوم ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم جیب میں ٹوپی تو رکھو، جہاں ضرورت پڑے وہیں پہن لو کم از کم، اور چیزوں پہ عمل نہیں کر سک رہے ہو تو اتنا تو کر لو۔ مگر یہ بھی ہے کہ بس مسجد میں رکھ دیے بوریے کے پلاسٹک کے میلے پرانے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ ٹوپی اپنے لباس اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے عمدہ اور اچھی ٹوپی اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بوریے کی، پلاسٹک کی، یہ اللہ کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال کم سے کم ٹوپی تو رکھو بھائی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ایک یہ کہ مسلمان اپنی شناخت اپنے چہرے سے ظاہر کریں۔ دوسری بات یہ فرماتے تھے حضرت کہ مسلمانوں کی اکثریت، زیادہ تعداد، میجارٹی بھی کون سی میجارٹی بھائی، 90%، 80%، 70، 60، چلو جتنے ہوں بہت اچھا ہے، مگر حضرت فرماتے تھے کہ 51% مسلمان نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ صبر، جمے رہو،
اس ملک میں بھی جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں یہی کرنا ہے، اور ہمیں اللہ سے امید رکھنا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں ہمیں بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر بہت سے پہلو امید افزا بھی ہیں ہمارے لیے۔ اسی کرونا کے نام پر 1 سال پہلے ہم کو بحیثیت قوم پورے ملک میں ذلیل و رسوا کیا گیا، لیکن آج اللہ نے بتا دیا۔ اب ساری عقل ٹھکانے آ گئی ہے لوگوں کی، تو اللہ پہ یقین رکھو۔ اسی لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طاقت تو سب سے بڑی اللہ کی ہے۔ دیکھو آج کیا ہو گیا، ساری اکڑ فو نکل گئی۔ پھر بھی دشمن اپنا کام کرتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، کرتے رہیں گے، مگر ہم کو بھی تو کچھ ہمت مل گئی، تسلی مل گئی کہ اللہ تعالی وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے خیال اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ہمارا خیال گمان بھی نہیں ہوگا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا۔ اور توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ جو توبہ استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر دور کر دیں گے، ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے خیال گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہمارے ملک میں، گجرات میں رہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت آج کل تلقین فرما رہے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ کثرت سے پڑھو۔ نستغفر اللہ، استغفر اللہ مانے میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، اور نستغفر اللہ مانے ہم اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں پڑھو، ایک دوسرے میں طے بھی کر لو اتنے مرتبہ پڑھنا ہے۔ نستغفر اللہ، ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، یعنی پوری امت کی طرف سے استغفار، اور یہ کثرت سے کرو، انشاءاللہ حالات میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم کو ایک تسلی ہمت کی چیز بھی ہو گئی، اور پھر بھی کرتے رہیں گے، ان کا کام تو ہے ہی کرنا۔ اور دیکھیے اس وبا میں بھی مسلمان خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس خدمت پر وہ چراغ پا بھی ہو رہے ہیں۔ تو حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، مگر عام انسانوں کو تو جو بات سمجھ میں آنے کی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور سمجھ میں آئے گی، اور ہم کام کرتے رہیں برابر، برابر کام کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، میں عرض کر رہا تھا اس ملک میں بھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر جمے رہو اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہر روز فجر میں دیکھو کتنے نمازی بڑھ رہے ہیں، بھر جانی چاہیے مسجد۔ اور یہ نہیں کرو گے کتنا ہی بڑا جلوس نکالو، کسی پارٹی سے امید مت رکھو، کسی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے۔ اور بھائی کم سے کم درجہ نماز ہے، کم سے کم درجہ نماز ہے۔ کیسا مسلمان ہے نماز نہ پڑھے، نماز کی پابندی نہ کرے؟ نماز قائم کرو اور نماز بناؤ۔ مسجدیں عالی شان بن رہی ہیں، نماز نہیں بن رہی ہے۔ نماز بنائیں بھائی، نماز چاندنی سے، قالین سے، سنگ مرمر سے اور فانوس سے، لائٹنگ سے اور پی او پی کا کام کرانے سے، کروڑوں روپے کی زینت اور آرائش سے نماز نہیں بنتی، نماز نہیں بنتی۔ کروڑوں روپے لگا رہے ہو مسجد بنانے، مسجد بن رہی ہے، نماز نہیں بن رہی ہے بھائی، نماز نہیں بن رہی ہے۔ فانوس سے، پی او پی سے، سنگ مرمر سے، اس سے نماز نہیں بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک گھاس کی چھت تھی، مٹی تھی صرف نیچے، پتھر نہیں تھا بچھا ہوا، فرش نہیں تھا، چٹائیاں نہیں تھی بچھی ہوئی، نماز بنی ہوئی تھی، مگر نماز بنا ہے۔ قرآن مجید نماز کا جزو اعظم ہے، یہ قرآن کی رات ہے، قرآن کا مہینہ ہے،
قرآن مجید سے اپنا تعلق صحیح کریں، صحت اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں، عمدہ قرآن شریف پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ اس ملک میں ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، اور مکاتب میں اجتماعی طور پر بچوں کو تعلیم سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، گھروں پہ ٹیوشن پڑھانے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر مکاتب کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ بھائی مکاتب میں بچے آئے تو ایک ایک استاد کے پاس 50 بچے ہو گئے، 25 بچے بھی ہیں، 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹے میں 25 بچوں کو کیسے پڑھائے گا بھائی استاد؟ تو ذرا تعداد کنٹرول کرنا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، 10-15 بچوں پہ ایک استاد رکھنا پڑے گا۔ اگر 10-15 بچوں پہ ایک استاد ہو، نظام اچھا ہو، مضبوط چلایا جائے، تو جو فائدہ آپ کو مکتب میں ملتا ہے گھر پہ آپ اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کریں وہ فائدہ نہیں ملتا۔ یا پھر آپ اپنے گھروں کے پاس سینٹر بناؤ، اپنے فلیٹس میں سینٹر بناؤ۔ بھائی اس کمپلیکس میں 20 گھر ہیں، 30 بچے 40 بچے جمع ہو جائیں گے، ان 40 بچوں کا سینٹر بناؤ، مینٹیننس میں خرچ کرتے ہو نہیں کرتے؟ مینٹیننس میں خرچ کرتے ہو، آپ پانی آ جائے، لفٹ صحیح رہے اور فلاں کام ہو جائے، ایک خرچہ یہ بھی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اتنے روپے مینٹیننس میں خرچ ہو جاتے ہیں، اس پورے کمپلیکس میں 2 استاد رکھ دیے جائیں، ایک سینٹر بنا دیا جائے کہ بھائی یہ ہمارے 40 بچے ہیں، 3 استاد ان کے لیے رکھ دیے جائیں گے اور 4 استاد ان کے لیے رکھ دیے جائیں گے، اور ان کی پڑھائی کرائی جائے گی، تعلیم اچھی ہو، ذہن سازی ہو ان کی بچوں کی۔ تو جو فائدہ مکتب میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایک بات یہ بھی کام کی اہم آپ کے توجہ کرنے کی وہ یہ کہ اپنے بچوں کے لیے مکاتب کا مضبوط نظام بنائیں، قرآن مجید بچے بھی سیکھیں، ہمارے بڑے بھی سیکھیں، صحت اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، نماز میں بھی قرآن مجید سنت کے مطابق پڑھا جائے۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن چونکہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں اور وہی مقصد ہے، اس وجہ سے ان کو ہر وقت سنایا بھی جاتا ہے کہ بھئی ہم اہتمام کرتے ہیں اس کا کہ وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسما، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ پڑھا جائے، یہ سنت ہے، اس لیے اکثر اس کا اہتمام کریں۔ کبھی کبھی کہیں اور سے بھی پڑھیں مگر اکثر اہتمام کریں اس کا کہ یہ صورتیں سنت ہیں، سبح اسما، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، سال بھر سنت سمجھ کے پڑھتے رہو وتر میں، سنت کا ثواب ملے گا، اجر اور نور بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح سے قنوت میں جو قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں احناف، اللہم انا نستعینک، اس کے ساتھ وہ قنوت بھی جو امام شافعی کے نزدیک قابل، قنوت کے معنی اصل دعا کے، عربی میں کوئی بھی دعا جو قرآن حدیث میں آئی ہو وہ پڑھی جائے گی تو قنوت ہو جائے گا، مگر قنوت میں ایک تو وہ دعا وارد ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اور وہ دعا بھی حدیث میں جو امام شافعی کے نزدیک جس پر عمل ہے، اور جو قنوت نازلہ کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا ہمارا بھی اس پہ عمل ہے کہ ہم دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، اللہم انا نستعینک بھی پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی یاد کر لیجئے، سال بھر پڑھیے۔ اور دعائے معصورہ میں بھی اللہم انی ظلمت نفسی کے ساتھ قرآن حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مانگی جا سکتی ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ جنازے کے اندر بھی اللہم اغفر لحینا والی جو دعا ہے اس کے ساتھ اور بھی دعا حدیثوں میں آئی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزولہ۔ تو اب عام لوگ نہ یاد کر سکیں تو خاص لوگ تو یاد کر لیں وہ بھی، تاکہ ان مسنون کلمات کے ساتھ میت کے لیے دعا کریں۔ بعضوں کو تو ایک بھی یاد نہیں ہے تو وہ ایک کی فکر کریں، اور جن کو ایک یاد ہے وہ دوسری کی بھی فکر کر لیں اور آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ تو بھئی اپنی نماز بنانا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ حالات کے اعتبار سے زیادہ لمبی بات کا موقع نہیں ہے، جو بات عرض کر دی گئی ہے وہ کافی ہے، اور جو بیماری اور وبا چل رہی ہے آپ سب دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی آزمائشوں سے ابتلاؤں سے حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔